السلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں، مشرق کے علاقے میں جو عراق کا علاقہ کہلاتا تھا، اور کوفہ اور بصرہ کی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ علاقے اپنے زمانے میں بسائے تھے۔ یہ جو دریائے فرات کا کنارہ تھا، دجلہ کا کنارہ تھا، وہاں کے دو مشہور جو ہے یہ دریا تھے، دجلہ اور فرات۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسی سے قریب جو ہے یہ آبادیاں ہوئی تھیں، اور یہ کوفہ اور بصرہ نام سے دو شہر بسائے گئے تھے، اور باقاعدہ اس کی پلاننگ کر کے پورا جو ہے شہر اچھی پلاننگ کے ساتھ بسایا گیا تھا۔ اس کی تفصیلات پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو اسی سے آگے جو کسریٰ کا پایہ تخت تھا مدائن، اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آ چکی۔ قادسیہ کی جنگ کے بارے میں بات آپ کے سامنے آ چکی، اور اسی طریقے سے اس سے جڑے ہوئے کچھ اور جو ہے علاقے قریب پاس کی چھوٹی چھوٹی جو جنگیں ہوئی اس زمانے میں۔ تو آخری جس جنگ کی بات تھی جو پچھلے درس میں آپ کے سامنے آئی، وہ جلولہ کی جنگ جو ہے، اور اس کا مال غنیمت جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں اس کا 5واں حصہ صرف پیش کیا گیا۔ تو ان کی کیا کیفیت ہوئی تھی دیکھ کر کے اسے یہ باتیں پچھلے درس میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کی گئی تھی۔ اس کے بعد اب جب یہ جو علاقے فتح ہوتے جا رہے تھے، تو فارس والوں کی جو ہے فوج جو شکست کھاتی تھی، تو بہت سے لوگ تو مارے جاتے تھے، لیکن کچھ لوگ بھاگ کر کے اور دوسرے علاقے میں جا کر کے پناہ لے لیتے تھے، دوسرے علاقے میں جا کر کے جمع ہو جاتے تھے، اکٹھا ہو جاتے تھے۔ اس طریقے سے اب یہ لوگ جو ہے پھر سے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ یزدجرد جو ان کا بادشاہ تھا، فارس والوں کا بادشاہ تھا یزدجرد، اس کے حکم سے پھر سے انہوں نے، ہرمزان ان کا ایک لیڈر تھا، رستم پہلے مارا گیا، لیکن رستم کے نیچے دو بڑے بڑے لیڈر تھے ان کے اس زمانے کے فوجی جو ہے کمانڈر تھے، یہ ہرمزان اور فیروزان۔ فیروزان کا ذکر آگے چل کر کے آئے گا۔ ہرمزان ابھی جو ہے یہ زندہ تھا، ہرمزان، اور یہ بھی بھاگنے والوں میں سے تھا۔ اس کے پہلے قادسیہ کی جنگ میں بھی یہ سب لوگ تھے، لیکن سب بھاگے وہاں سے، تو یہ لوگ تو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے، رستم مارا گیا تھا اس جنگ کے اندر۔ تو اب یہ ہرمزان ان کا ایک اس وقت کا فوجی لیڈر، فوجی کمانڈر، تو اس کی جو ہے کمانڈری میں یزدجرد جو ان کا بادشاہ تھا، بادشاہ بھی بھاگ نکلا تھا یزدجرد، وہ بھی ابھی پکڑا نہیں گیا تھا، اور وہ بھی ابھی جو ہے اپنی قوم کو مسلمانوں کے خلاف مختلف محاذ پر اکٹھا کرتا رہتا تھا۔ تو اسی کے حکم سے ہرمزان کی لیڈری میں، اس کی کمانڈری میں پھر سے فارس والوں کی ایک فوج جو ہے، کسریٰ والوں کی ایک فوج تیار ہونے لگی۔ ادھر سعد بن ابی وقاص جنہوں نے، اور جن کی کمانڈری میں مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالی کی تائید اور اس کی نصرت سے قادسیہ کی جنگ فتح کی، اور اس کے بعد کے بھی چھوٹے چھوٹے علاقے جو ہے فتح ہوئے، جو پہلے آپ کے سامنے اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اس کے بعد کے جو علاقے تھے، یعنی مدائن کا علاقہ بھی فتح ہوا، اور جلولہ کی جنگ بھی پیش آئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اس کے بعد اب جب یہ دوبارہ اکٹھا ہونے لگے یزدجرد کے حکم پر، اور ہرمزان کی لیڈری میں، اس کی کمانڈری میں یہ فوجیں پھر سے اکٹھا ہونے لگی مسلمانوں سے جو ہے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے، تو یہ ساری خبریں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوری باتیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ کر کے بھیج دی، اور جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جواب یہ آیا کہ ان کے لیے باقاعدہ لشکر تیار کیا جائے، ان سے مقابلے کے لیے لشکر تیار کیا جائے۔ تو کوفہ والوں میں سے ایک فوج جو ہے اکٹھا کی جائے،
اور اس کا لیڈر جو ہے، اس کا کمانڈر نعمان بن مقرن کو بنایا جائے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ساری ہدایات آتی تھیں، گائیڈ لائن آتی تھیں، اور اس کے مطابق یہ عمل جو ہے ہوا۔ اسی طریقے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جو کہ بصرہ میں تھے، ان کو بھی یہ حکم دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ باقاعدہ ایک لشکر بھیجے، بصرہ سے جو ہے ایک لشکر بھیجے، جس کی جو ہے کمانڈری سہل بن عدی کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور جب یہ کوفہ کا لشکر جس کے لیڈر نعمان بن مقرن تھے، اور بصرہ کا لیڈر جو ہے لشکر جس کے لیڈر اور کمانڈر سہل بن عدی ہوں گے، یہ دونوں ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے، تو پوری فوج کا جو کمانڈر ہوگا، جو کمانڈر ان چیف جو ہے کہلائے گا، وہ ہوں گے ابو صبرہ بن ابو رحمہ۔ یہ جو ہے کمانڈر، دونوں فوجوں کے کمانڈر ہو گئے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری ہدایات دے کر کے جو ہے بھیجا۔ اس طرح سے نعمان ابن مقرن کوفہ والوں کی ایک فوج لے کر کے نکلے، آگے بڑھے، اور جب یہ آگے بڑھے تو اس وقت ہرمزان جو کہ لشکر تیار کیے ہوئے تھا، یہ رام ہرمز ایک جگہ ہے، رام ہرمز، یہ اسی علاقے کا رام ہرمز، یہ بہت مشہور جو ہے، کتابوں میں رام ہرمزی کہتے رہتے ہیں۔ اور جو مصطلح اصول حدیث کی جو پہلی کتاب جنہوں نے لکھی، مستقل کتاب لکھی، تو وہ بھی رام ہرمزی جو ہے کہلاتے ہیں، اسی علاقے کے رہنے والے۔ تو اس علاقے کے کافی جو ہے، یعنی بعد میں یہی علاقے جب فتح ہوئے تو یہاں بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے تھے بعد کے دور میں، بہت علم کے لحاظ سے یہ علاقے بہت مشہور رہے بعد میں۔ تو یہ رام ہرمز جگہ تھی۔ تو رام ہرمز اس جگہ میں ہرمزان جو کہ ان کا کمانڈر تھا، فارس والوں کا کمانڈر تھا، اور یزدجرد جو ان کا بادشاہ تھا کسریٰ، اس کی طرف سے یہ کمانڈر اپنی فوج لے کر کے ہرمز میں یہ مقیم تھا اس وقت۔ جب اس نے سنا کہ یہ نعمان ابن بشیر آ رہے ہیں کوفے سے فوج لے کر کے، تو سوچا کہ پہلے ہی ان کے اوپر آگے بڑھ کر کے حملہ کر دیتے۔ نعمان ابن مقرن یہ کوفے سے فوج لے کر کے آ رہے ہیں، تو ان کی طرف یہ جو ہے جا کر کے پہلے ہی جو ہے حملہ کر کے ان کے اوپر، اور قبل اس کے کہ پوری مسلم فوج اکٹھا ہو جائے، بصرے والے اور یہ سب اکٹھا ہو جائے، تو سوچا کہ جو ہے پہلے ان کے اوپر حملہ کر دے۔ اس طریقے سے پہلی لڑائی جو اس سلسلے میں ہو گئی، وہ ہرمزان کی فوج اور نعمان ابن مقرن جو کوفہ والوں کو لے کر کے آ رہے تھے، کوفے کی فوج لے کر کے آ رہے تھے، ان کے درمیان مدبھیڑ ہو گئی۔ اور اس طریقے سے اربک نامی جگہ پہ یہ جو ہے دونوں میں جنگ ہوئی، اور کافی سخت قسم کی یہ جنگ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ماننے والوں کی مدد فرمائی، تو نعمان ابن مقرن اس فوج میں اللہ تعالی، اس جو ہے لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور یہاں سے بھاگ کر کے رام ہرمز، پھر یہ جو ہے ہرمزان، یہ وہاں سے بھاگ کر کے تستر جو ہے جگہ ہے، ایک قلعہ تھا اس زمانے کا، اس جگہ پہ جا کر کے اس قلعے میں وہ شخص بند ہو گیا۔ ہرمزان اپنی پوری فوج کو لے کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ بصرے والوں کی جو فوج تھی، جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ وہ جو ہے وہاں سے نکلے، جن کے کمانڈر تھے سہل بن عدی، یہ وہاں سے لے کر کے نکلے فوج۔ راستے میں ہی انہیں خبر مل گئی کہ نعمان ابن مقرن کی فوج کے ساتھ یہ ہرمزان کی فوج کی ٹکر ہو چکی ہے، اور یہ ہار کر کے بھاگ گیا ہے۔ تستر جو ان کا ایک قلعہ تھا، جو ہے اس قلعے میں بھاگ گیا ہے ہرمزان اپنی فوج کو لے کر کے۔ یہ تستر جو ہے مختلف طرح سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اصل یہ فارسی کا لفظ جو ہے، یہ شستر جو ہے فارسی کا لفظ ہے، اسی سے ہے یہ، اسی لیے اس کو جو ہے تستر پڑھنا ہی زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ شستر اصل میں ہے، یعنی شین ہے، واو ہے اس کے بعد، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو تستر کا یہ قلعہ کافی مشہور رہا ہے،
آپ تاریخ اسلامی تاریخ کی کتابوں میں اس کی بڑی جو ہے اہمیت رہی ہے، اس کا بڑا ذکر ملتا ہے، اسی لیے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا تھا۔ آج اسی جنگ کا خاص طریقے سے جب یہ لوگ قلعے میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں تو مسلم فوج جب وہاں پہنچتی ہے تو کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، وہ اس کا ہی ذکر ہے۔ یہ تو ابھی تمہید ہے، سمجھیے راستے کی یہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو راستے ہی کی جو مدبھیڑ ہو گئی تھی نعمان ابن مقرن جو فوج لے کر کے کوفے سے آئے تھے اس سے، تو اسی میں ہرمزان کو شکست ہوئی اور وہ جو ہے بھاگ کر کے تستر چلا گیا اپنی فوج کو لے کر کے۔ ادھر سہل بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ جو فوج بصرہ سے لے کر کے آ رہے تھے، جب یہ بصرے کی فوج لے کر کے آ رہے تھے تو ان کو پتا ہو گیا کہ یہ ہرمزان ابھی تستر چلا گیا ہے، تو یہ ڈائریکٹ تستر کی طرف ہی چلے گئے، وہاں سے یہ تستر یہ بھی جو ہے چلے گئے۔ اور نعمان ابن مقرن جو کہ کوفے والوں کی فوج لے کر کے چلے تھے، اور یہ بھی، اور جن کا مقابلہ ہرمزان کی فوج کے ساتھ ہو گیا تھا، یہ بھی تستر کی طرف اب آگے بڑھتے ہیں، چونکہ اب وہ فوج جو ہے دشمن کی فوج ہار کر کے ادھر ہی چلی گئی تھی، تو یہ بھی آگے بڑھے۔ نعمان ابن مقرن کی فوج جو اسلامی فوج تھی کوفے والوں کی، وہاں سے یہ بیٹالین کہہ لیجئے کوفے والوں کی، یہ وہاں پہنچی ہے تستر کے قریب، اور سہل بن عدی جو بصرہ سے آئے تھے فوج لے کر کے، یہ بیٹالین بھی وہاں تک پہنچ گئے۔ جب یہاں پہنچ گئے دونوں اکٹھا ہو گئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسی ہدایت فرمائی تھی کہ ابو سبرہ بن ابی رحم ان سب کے کمانڈر ہوں گے، پورے جو ہے فوج کے کمانڈر وہ بن جائیں گے، تو اب یہاں سے ابو سبرہ بن ابو رحم یہ کمانڈر بن گئے، اور اس طرح سے یہ جو ہے معاملہ چلا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جو ہے بصرے والوں کو لکھا کہ مزید فوج وہاں بھیجنے کے لیے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہاں سے بصرہ سے مزید فوج لے کر کے نکلے۔ اس طرح سے بصرہ والوں کے جو ہے کمانڈر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے تھے، لیکن پوری فوج کے کمانڈر تھے ابو سبرہ بن ابو رحم، یہی کمانڈر تھے۔ مسلمانوں نے تستر کا وہ قلعہ اس کو جو ہے گھیر لیا، اور کئی مہینوں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس زمانے میں ہوتا یہی تھا، یاد رکھیے گا آج بھی آپ جو ہے قلعے سنتے رہتے نا، لال قلعہ جو ہے فلاں قلعہ، اور فلاں قلعہ جو ہے بیجاپور کا قلعہ، پتہ نہیں کتنے قلعوں کے نام سنتے رہتے ہیں آپ جو ہے۔ یہ ہر شہر میں پہلے قلعے بنائے جاتے تھے، یہ اصل اس کا مطلب وہی ہوتا تھا کہ اگر کہیں جو ہے دشمن کی کر کے حملہ کرے، اور اگر ہارنے کی نوبت ہو تو باہر نکل کے یہ لوگ جو ہے مقابلہ کرتے، لیکن جب ہارنے کی نوبت آ جاتی تھی بھاگ کر کے یہ لوگ پھر قلعے میں آ کر کے قلعے کے دروازے بند کر لیتے تھے، اور دشمن کی فوج قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ پھر یہ اوپر سے ان کے پاس ایسے جو قلعے کے چاروں طرف، قلعے کی دیوار بہت اونچی ہوتی تھی، اگر قلعے کے قریب آئیں گے تو قلعے کے چاروں طرف جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے جو ہے اوپر سے بنائے رہتے تھے یہ لوگ، کہ وہاں سے ان کی فوج بیٹھ کر کے تیر سے جو ہے اگر کوئی قریب آئے گا تو تیر سے ان کو ایک طرف سے تیر برسانا شروع کریں گے، تیروں سے وہ چھلنی ہو جائے گا، یہ انداز ہوتے تھے پہلے۔ تو پہلے کا انداز یہی ہوتا تھا، تو ابھی قریب تک بھی یہ چیزیں شاید رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ جو مختلف قلعوں کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، جو تاریخی مقامات ہے جائیں گے تو وہ رہے گا۔ اس پہ پانی کا بھی حساب بنائے رہتے تھے، جو باقاعدہ جو ہے کہیں کھندق کھود دیا، یعنی زمین گہری کر دیا، ادھر سے نہیں آ سکتے، یا پانی جو ہے لگا دیا کہ پانی کو جو ہے پار کر کے ایسے اچانک گھوڑوں وغیرہ سے نہیں آ سکتے، پانی کو سے تیر کر کے آنا پڑا تو پھر اس دوران تو اوپر سے تیر برسا کر کے ان کو ختم کر دیں گے۔ تو قلعوں کو اس طرح سے گھیر لیا جاتا تھا چاروں طرف سے کہ اب یہ قلعے سے نکل کر کے کہیں باہر نہیں جا سکتے۔ اب یہاں پریشانی یہ ہوتی تھی کہ جب یہ مدت بہت لمبی ہو جائے، جب قلعوں کا محاصرہ کر لیا جائے اور لمبی مدت ہو جائے تو پریشانی کیا ہوگی، اس میں اندر والوں کو بھی ہو سکتی ہے، باہر والوں کو بھی ہو سکتی ہے۔
اندر والوں کی پریشانی یہ ہے کہ اب قلعے کے اندر کتنے دن کا راشن پانی موجود ہے، تب تک تو رہ سکتے ہیں، کھائیں گے پکائیں گے رہیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن جب اندر کا راشن پانی ختم ہو جائے گا، اور وہ بھی تو باہر نہیں نکل سکتے، باہر فوج کھڑی ہے پورے طریقے سے، دشمن کی فوج، ان کے لیے پریشانی اس وقت پیش آتی تھی جب اندر کا راشن بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور باہر والوں کی بھی پریشانی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ چونکہ دور سے آتے تھے، آ کر کے دشمن کی یہ فوج ہے تو یہ لڑنے کے لیے کہیں دور سے آئے ہیں، یہ ان کا علاقہ نہیں ہوتا تھا، اب وہ آ کر کے گھیرے ہوئے ہیں، تو جب تک ان کے پاس بھی کھانے پینے کا سامان ہے، فوج کی مدد آتی رہتی ہے، تب تک تو یہ محاصرہ کیے رہیں گے، گھیرے رہیں گے، جب ان کی طاقت بھی جواب دے دے گی تو واپس چلے جائیں گے، تو یہ پریشانی ہوتی تھی۔ تو یہ جو تستر کا قلعہ تھا، یہ کافی مہینوں تک، ایک دو دن کی بات نہیں، کافی مہینوں تک جو ہے اسی طرح سے مسلمانوں کو اس کا محاصرہ کرنا پڑا، اور چھوٹی موٹی چھٹ پٹ جو ہے اس سلسلے میں جو ہے جھڑپیں بھی ہوتی تھیں، چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی آپس میں جو ہے ہو جاتی تھی دشمن فوج کے ساتھ، اور کئی جو ہے جھڑپیں اس طرح کی ہوئی، اور ایسا بھی ہوا کہ دشمن کا کوئی آدمی آیا اور ادھر سے کوئی آدمی گیا، جو انڈیویجول مقابلہ ہوتا تھا جسے مبارزہ کہتے تھے، تو اس طرح کے مقابلے بھی جو ہے ہوئے تھے، اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوئی تھی، اور کئی لوگ ہیں اس میں جو مسلمانوں کی طرف سے، جو ستارے مسلمانوں کی طرف سے جو ہے اہم شخصیات اس پہ حصہ لی، اس میں سے برا بن مالک، مجزہ بن ثور، کعب بن سور، ابو تمیمہ، یہ کوفے والوں میں سے، اور بصرے والوں میں سے حبیب بن قرہ، ربعی بن عامر، عامر بن عبداللہ بن اسود، یہ جو ہے مختلف جو ہے شخصیات ہیں جو اس میں حصہ لیتے رہے، اور یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ لوگ گھیرے ہوئے تھے، محاصرہ کیے ہوئے تھے، وہ لوگ جو ہے تستر کا یہ جو قلعہ تھا، یہ لوگ قلعے کے اندر تھے، دشمن کی فوج ہرمزانہ اور اس کے لوگ اس پہ قلعے میں تھے، مسلم فوج اس طرح سے گھیراؤ کیے ہوئے تھی، لیکن کوئی شکل نہیں بن رہی تھی، کافی مہینے گزر گئے تھے، کافی پریشانیاں بھی ہوئی، جھڑپیں بھی بیچ بیچ میں ہوتی رہتی تھی، کافی لوگ مارے بھی گئے دشمن کے بھی، اور مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے اس سلسلے میں شہید بھی ہوئے، تو یہ جو چیزیں چلتی رہی، آخر کار یہ ہوا کہ اس فوج کے اندر برا بن مالک بھی تھے، برا بن مالک یہ انس بن مالک کے بھائی، برا بن مالک، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، آپ کی حدیث ہے ان کے بارے میں، حدیث کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کم من اشعث اغبر ذی تمرین لا یؤویہ لہ لو اقسم علی اللہ لا برہ منہم البراء بن مالک، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بال جن کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جو گرد و غبار ان کے کپڑے اور جسم پر ہوتا ہے، معمولی لباس میں معمولی شخصیت نظر آنے والی، میں نے پہلے کبھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے جو بہت زیادہ اپنے جو ہے جسم کا خیال کرتے ہیں لوگ، جو اور اس کا بہت زیادہ یہ ہوتا ہے ان کے ذہن میں کہ جو ہے جیسے پرسنالٹی، جیسے آج کل جو وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا جسم دیا ہے میرے بھائیوں، یہ اس کے لیے ہے، اور اصل چیز انسان کی ایمان کی قوت ہوتی ہے، اصل چیز اس کی صلاحیت ہوتی ہے، اصل چیز یہ نہیں، آج کل یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے، کہیں آپ کو جانا ہے اور جو ہے نوکری وغیرہ حاصل کرنا ہے تو یہ بھی کہتے ہیں اور دیکھنے میں بڑا ہینڈسم لگتا ہے، اس کو دیکھ کر کے بھی نوکری دی جاتی ہے، کیونکہ اب وہ چیزیں نہیں رہی نا پہلے والی، جہاں انسان کی صلاحیت دیکھی جاتی تھی اور انسان کی قوت دیکھی جاتی تھی، انسان کے اندر جو ہنر ہے وہ ہنر دیکھا جاتا تھا، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی تھی، اور اسلام میں بھی اسی کی اہمیت زیادہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض آپ کو لگے گا کہ کوئی آدمی بڑا معمولی سا ہے، موٹا جھوٹا کپڑا پہنتا ہے اور بال پراگندہ ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ آج طرح طرح کی جو کٹنگ ہوتی ہے، بال کی سیٹنگ ہوتی ہے، سالون میں جا کر کے گھنٹوں اس کے لیے لگاتے ہوں، پیسے خرچ کرتے ہوں. کس کے لیے؟ نیا نیا لک، جو نئے لک میں جو اس لک میں بڑا اچھا. کیا یہ سب چیزیں جو ہے دنیا میں آ گئی ہیں. آج ہمارے مسلمان بھائی بھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس لیے میں نے یہ کہنا مناسب سمجھا. یہ نیا نیا لک جو ہے آپ دیکھتے رہتے ہیں، بالوں کا یہ انداز وہ انداز، ہر جگہ جو ہے جو سیلون میں دیکھو تو اب ان کی کمائی صرف اس لحاظ سے ہو رہی ہے کہ کیسا کیسا جو ہے ڈیزائن بال کا بنا کر کے دیتے ہیں. وہ کپڑوں کا ڈیزائن تو چلتا ہی تھا، اب یہ بالوں کا جو ہے ایسا چلنے لگا. تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بال بکھرے ہوئے. یہ نہیں کہ بال بہت زیادہ جو ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بال کو کنگھی نہیں کرنا چاہیے، کنگھی کرنا چاہیے، اچھا سنبھال کے رکھنا چاہیے، اچھے جو ہے خوبصورت انداز میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہیے. یہ سب بھی مطلوب ہے شریعت کے اندر، لیکن صرف یہی نہیں مطلوب ہے، بلکہ اللہ کے نیک بندے تو بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا کی یہ نعمتیں نہیں ہیں کہ کنگھی نہیں ہے کہ کنگھی کر سکے، صابن نہیں ہے کہ کپڑے دھو کر کے جو ہے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن سکے. ان کے پاس سہولتیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن تھا تقویٰ ان کے دلوں میں. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی اتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ اگر یہ قسم کھا کر کے کچھ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کر دے گا. اور ان میں سے برا بن مالک کا، تو برا بن مالک اس فوج میں تھے، اور صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے ان میں سے بعض لوگوں کو وہ حدیث پتہ تھی، ان کو معلوم تھا. تو ان میں سے بعض لوگ آئے برا ابن مالک کے پاس، جب جو دیکھ رہے کہ فتح نہیں ہو رہی ہے، کافی جو ہے مہینے گزر گئے تھے. میں نے آپ سے کہا محاصرہ کیے ہوئے کافی مہینے گزر گئے تھے، اور جتنا وقت گزرے گا اتنی پریشانی، کیونکہ اتنی پوری فوج کے لیے بھی تو کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی تو پریشانی ہوتی ہے. صرف اندر والوں کی پریشانی نہیں، باہر سے جو محاصرہ کرتے تھے ان کو بھی پریشانی ہوتی تھی، ان کو بھی تو پورا انتظام دیکھنا ہوتا تھا. وہ اپنے جو ہے شہر سے باہر ہوتے ہیں، اپنے علاقے سے باہر ہوتے ہیں، دشمن کے علاقے میں جا کر کے ان کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی پریشانی ہے. اور کافی مہینے گزر گئے تھے. تو آ کر کے انہوں نے ان سے کہا برا ابن مالک سے کہ آپ اپنے رب سے قسم کھا لو، کیونکہ آپ اگر قسم کھا لو گے تو تمہارا رب تو اس کو پورا کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے قسم کھا لو، اور قسم کھا کر کے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو شکست دے دے. تب جو ہے برا ابن مالک نے دعا کی اور کہا اللہم اہزمہم لنا واستشہدنی. اے اللہ، دعا کیا کی انہوں نے؟ اب یہاں دعا کی، اب ایک مسئلہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اب یہاں پر دعا کریں گے اور دعا کرنے کے بعد ان کو فتح مل جائے گی. تو اب یہی چیز لوگوں میں ہمیشہ رہے گی کہ بھائی جب بھی کہیں جائیں گے، یہ عادت ہوتی ہے انسانوں کی، فطرت ہوتی ہے کہ جب آسانی سے کوئی چیز ہو تو پریشان کیوں ہو. تو اب اس کے بعد اچھا ہاں آپ دعا کر دیجئے، ہم لوگ آرام سے بیٹھے رہیں گے، پوری اسلامی فوج اس کی جو ہے شکار ہو سکتی ہے. حالانکہ یہ چیز بھی غلط ہو جاتی ہے. یہاں پر بھی دیکھیے کہ کافی مہینے تک لوگ گھیراؤ کیے ہوئے تھے، پریشان تھے، پریشانیاں اٹھائی، اس کے بعد لوگوں نے یہ بات ان سے کہی کہ جتنی ہم کوشش کر سکتے تھے، پوری کوشش کرنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں برا ابن مالک سے کہ آپ، چونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے کہ آپ اگر قسم کھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، تو آپ قسم کھا لیجیے. تو اب انہوں نے، اب ایسا سلسلہ بعد میں بھی چل سکتا ہے، تو انہوں نے دعا کیا کی، میں اصل وہ کہنا چاہ رہا ہوں، دعا یہ کی کہ اللہم اہزمہم لنا واستشہدنی. اے اللہ تو ان کو شکست دے دے، دشمن فوج کو، اے اللہ تو شکست دے دے، ہار اس کا نصیب بن جائے دشمن جو ہے فوج کا، اور مجھے شہادت کی موت نصیب فرما دے. اپنے لیے شہادت کی دعا بھی کر دی.
اب جب یہ دعا قبول، ظاہر سی بات ہے وہ جو کہیں گے اللہ تعالیٰ سے قسم کھا کر کے، اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرے گا. یہ تو رسول کی پیشن گوئی ہے، رسول نے یہ بات کہی ہے، بات جھوٹی تو نہیں ہو سکتی ہے. تو اب اسی میں ان کی وفات بھی، انہوں نے اپنی جو ہے شہادت کی دعا بھی کر دی. یاد رکھیے گا، موت کی تمنا نہیں کر سکتے لیکن شہادت کی تمنا کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے. اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا یہ کی جا سکتی ہے. تو انہوں نے یہ دعا کی. اس کے بعد کیا ہوا، مسلمانوں نے پھر جو ہے اس دن جنگ ہوئی تو جو ہے اس جنگ کے اندر اس حد تک جو ہے مسلمانوں نے بڑھ کر کے حصہ لیا کہ دشمن فوج کی طرف سے جو لوگ بھی آئے تھے، مقابلے کے لیے آئے تھے، وہ سب کی سب جو ہے باہر جو بھی نکل کر کے مقابلہ کر رہے تھے، ان کو خندق جو کھودے ہوئے تھے اس کی طرف بھاگنا پڑا. بڑا سخت مقابلہ ہوا اس دن، اور یہ لوگ پیچھے کی طرف جو ہے بھاگے. اس کے بعد ہوا یہ کہ مسلمانوں نے اپنا جو گھیرا بندی تھی ان کی، اس پورے علاقے کی، وہ قلعے کی اس گھیرا بندی کو اور سخت کر دیا. اور اس کو جو ہے سخت کرنے میں ہوا یہ کہ 2 آدمی وہاں سے اس میں سے آئے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی، اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے ہی آتی. انہوں نے آ کر کے مسلمانوں کے یہ خبر دے دی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اس قلعے کو فتح کرو تو اس کی شکل یہ ہے کہ آپ کو پانی جو جانے کی جگہ ہے وہاں اندر، اسی راستے سے آپ اندر گھس جاؤ. یعنی آج کے زمانے کے لحاظ سے میں اگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہنا چاہوں تو یہ وہ شکل نہیں ہے جیسے ابھی ہوتا ہے کہ جو ہے ہمارے یہاں سیوریج سسٹم جو ہوتا ہے، تو کبھی جو ہے یہ جو اندر وہ پائپ بہت جو ہے چوڑا اگر ہو تو اس میں آدمی جا سکتا ہے اندر ایسے. تو اس طرح سے پانی نکلنے کی جو جگہ تھی، کہا یہ کہ تم اسی جگہ سے اندر کی طرف جا سکتے ہو، قلعے کے اندر جا سکتے ہو، یہی تمہارے لیے ایک راستہ ہے. جیسے ہی یہ خبر نعمان ابن مقرن کو پہنچی، جو کہ کوفے سے جو فوج آئی تھی، کوفے کی جو بٹالین تھی اس کے یہ کمانڈر تھے، جیسے ہی ان کو یہ خبر ملی ویسے ہی اپنے ساتھیوں کو، اپنے بٹالین کو لے کر کے کہاں پہنچ گئے؟ اس جگہ پر پہنچ گئے رات میں. کہاں سے؟ جہاں سے اندر جا سکتے تھے، ابھی جو میں نے بتایا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے ہی ہوتی ہے، مدد کا سسٹم یہی ہوتا ہے میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے ہی آتی ہے. انہی کا ایک آدمی آ کر کے بتا دیا کہ آپ کے لیے اندر سے راستہ کہاں ہے قلعے میں جانے کا، وہاں سے آپ قلعے میں چلے جاؤ. اب اس کے بعد جو ہے یہ پہنچے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بصرے کی بٹالین کے جو ہے کمانڈر تھے، ان کو بھی یہ خبر پہنچی تو انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں کو لیا. اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ جو ہیرو تھے اس جو ہے کوفہ اور بصرہ کے اسلامی فوج کے ستارے تھے، یہ لوگ سب کی سب رات میں جا کر کے اس مکان سے، اس شہر کے اندر جو قلعہ بند ہو گئے تھے یہ لوگ، تستر جو ہے یہ قلعہ، یہ جو ہے شہر، اس کے اندر داخل ہو گئے. اسی جگہ سے یہ لوگ جو ہے داخل ہو گئے. جیسے ہی داخل ہوئے ویسے ہی انہوں نے اللہ اکبر کہا زور سے، اور جو باہر لوگ تھے انہوں نے اللہ اکبر کہا زور سے. یہ اندر داخل ہو کر کے جلدی سے سب دروازے کھولے. جیسے ہی دروازے کھلے ویسے ہی جو ہے لوگ، اسلامی فوج اندر کو داخل ہو گئی. اس طرح سے میرے بھائیوں یہ قلعہ جو کہیے مشہور شہر قلعہ بند جو ہے، قلعہ نما یہ جو شہر تھا، یہ اس کو فتح کیا گیا. ساری فوج جو ہے اندر داخل ہو گئی. اندر داخل ہو گئی تو اب مسئلہ اتنا آسان، اتنا مشکل نہیں رہ گیا. اور اسی لڑائی کے اندر اب جو اندر فوج ہے، تھوڑی بہت لڑائی تو رہے گی ہی اندر، اب اتنی آسانی سے وہ لوگ بھی تو چھوڑنے والے نہیں ہیں.
تو تھوڑی بہت تو جو لڑائی ہوئی، ہرمزان جو ان کا لیڈر تھا جو اندر موجود تھا، اس کے پاس بھی کافی تیر تھے، اس نے جو تیر چلائے تو برا ابن مالک شہید ہو گئے۔ اسی طرح سے مجزہ بن ثور بھی اسی کی جو ہے تیر سے شہید ہوئے۔ ان کا کافی جو ہے مشہور کمانڈر تھا، ظاہر سے ایسے ہی کمانڈر تو نہیں بناتے ہیں، ان کے پاس کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو بہرحال ہرمزان نے ان دونوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد ہرمزان کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہاں پر موجود رہا، اور جو مسلمان اندر داخل ہو گئے تھے پانی کے راستے سے، پانی نکلنے کا جو راستہ تھا، اور وہاں پہ ان لوگوں نے اس کو گھیر لیا تھا، جو ہرمزان جو ان کا لیڈر تھا اسے گھیر لیا ان لوگوں نے۔ اب لیڈر کو پہلے اگر قابو میں کر لو تو پوری فوج ہی جو ہے ہار جاتی ہے، ایسے ہی ہوتا تھا۔ اب اس نے کہا کہ جو ہے ہرمزان نے ان لوگوں سے جنہوں نے اسے گھیر لیا تھا، مسلم فوج نے گھیر لیا تھا، کہا ان سے کہ دیکھو میرے پاس ابھی اتنے تیر ہیں، اور یاد رکھو کہ اگر میرے پاس تم لوگ نہیں پہنچ پاؤ گے یہاں تک کہ میں یہ سارے تیر تم پر برسا دوں گا، یعنی ایک کے بعد ایک میں تیر برساتا رہوں گا، جس کو تیر لگتا جائے گا وہ تو دنیا سے چلا جائے گا یا بہت زخمی ہو جائے گا، یہی ہوگا۔ اس لیے ہم بیٹھ کر کے کچھ مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ تو پوچھا صاحب جو فوج، اسلامی فوج تھی، انہوں نے پوچھا کہ پھر تو تم کیا چاہتے ہو ہم سے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، تم مجھے قتل نہیں کرو گے، میں تمہارے ہاتھ میں قیدی بن جاؤں گا، اور تم لوگ خود میرے ساتھ کچھ نہیں کرو گے، مجھے عمر کے پاس بھیج دو گے، پھر عمر جو چاہے گا میرے ساتھ کرے گا، لیکن تم لوگ مجھے کچھ نہیں کرو گے۔ بہرحال یہ بات جب اس نے کہی تو اس کے بعد مسلمانوں نے یہ بات اس کی مان لی۔ اس طرح سے اس نے اپنا جو تیر تھا، جو اس کے پاس جو ہے کمان تھا تیر کا، اسے پھینک دیا، جیسے ہوتا ہے کہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں یا تلوار اس زمانے میں تو اس کو پھینک دیا، اپنے سے دور کر دیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قریب میں کوئی جائے اس کو باندھنے کے لیے تو اس کو مار دے، تو اس کے لیے اس کو دور ہتھیار پھینکنا پڑتا ہے۔ تو اس کے پاس بھی جو ہتھیار تھا، تیر تھے، جو کمان تھی، اس کو اس نے جو ہے ایک طرف ڈال دیا۔ مسلمان آگے بڑھ کر کے انہوں نے اسے باندھ دیا اور اس کی نگرانی کرتے رہے تاکہ اسے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج سکے۔ جب یہ لیڈر ہی ان کا گرفتار ہو گیا تو اندر معمولی جھڑپیں ہوئی، اور اس جھڑپوں کے بعد جو ہے دشمن فوج پورے طریقے سے ہار گئی، اور اس قلعے پر، اس شہر پر تستر جو ہے مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ہرمزان بھی ان کا قیدی بن گیا، یہ مارا نہیں گیا، رستم تو مارا گیا تھا، یہ مارا نہیں گیا، یہ قیدی بن گیا، اور اس کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، جیسا کہ وعدہ کر لیا تھا مسلم فوج نے اس کے ساتھ، اس وعدے کے مطابق جو مال غنیمت ملا اس کا 4 حصہ تو وہاں جو ہے مجاہدین میں تقسیم کیا گیا، اور 5واں حصہ جو مدینے کو بھیجا جاتا تھا وہ 5واں حصہ، اور ساتھ میں اس کو ہرمزان کو بھی بھیجا گیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ اب یہ ہرمزان جب وہاں پہنچا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہرمزان وہاں پہنچتا ہے تو یہ خبر بڑی دلچسپ خبر ہے، یہ آپ خاص طریقے سے آج کے اس درس میں اسے نوٹ کیجئے گا۔ ہرمزان جب وہاں پہنچتا ہے، اس کو لے کر کے جو پہنچتے ہیں جو ہے وہاں امیر المومنین کے پاس، جو مسلمان لے کر کے اس کو پہنچتے ہیں، تو جب مدینے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو انہوں نے کیا یہ کہ ہرمزان کو اس کا جو کسریٰ کے دربار میں جو اس کا لباس ہوتا تھا، بڑا قیمتی لباس، اور جو ہیرے جواہرات جو اس کے لگے ہوئے ہوتے تھے، اور اس کی جو ٹوپی تاج ہوتا تھا ہیرے جواہرات لگا ہوا، یہ جو ہے ڈائمنڈ جو ہے کہہ لیجیے، اور یاقوت کا
جو ہے بہت بڑا جو ہے قیمتی پتھر ہوتا تھا یہ، تو یہ سب جو ہے لگے ہوئے بڑے قیمتی قسم کا جو ہے یہ تاج، یہ سب جو ہے اس کو پورے طریقے سے پہنا کر کے سجا کر کے پورے طریقے سے تب مدینے میں داخل ہوئے، تاکہ عمر دیکھ لیں اور مسلمان دیکھ لیں اس کی کیا جو ہے شان تھی اپنے قوم میں، اور کیسا آدمی تھا یہ اپنی قوم میں، اور آج یہ قیدی بن گیا ہے، اور قیدی بن کر کے مسلمان فوج کے ہاتھ میں آج جو ان کے خلیفہ ہیں ان کے دربار میں پیش ہو رہا ہے۔ تو یہ دکھانے کے لیے اس کو اسی حالت میں لے کر کے آئے۔ اب اس کے بعد جب لے کر کے آئے تو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو چاروں طرف سے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ لوگ پہنچے تھے تو مسجد میں کوئی وفد ڈیلیگیشن باہر سے آیا ہوا تھا، ان سے بات کر رہے تھے، اور بات کرنے کے بعد جو ہے وہ ہوا یہ کہ وہیں مسجد کے ایک طرف جو ہے سو گئے تھے، لیٹ گئے تھے۔ ان کی جو ٹوپی تھی کہہ لیجئے اس زمانے کے لحاظ سے ایک خاص قسم کی وہ ٹوپی کہلاتی تھی، اسی کو یا کہیے چادر جو بھی تھی جو ہے ان کی، تو وہ چادر جو ہے اسی کو تکیہ بنائے اسی مسجد میں لیٹ گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، ان کی خدمت میں لے جا کر کے یہ ہرمزان کو پیش کریں۔ چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہیں، مسجد میں گئے تو نظر نہیں آئے تو مسجد سے بھی چلے آئے۔ جب ادھر ادھر گھوم رہے تھے تو وہاں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، مدینے کے لڑکے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم لوگ ادھر ادھر جو ہے کر رہے ہو، جھانک رہے ہو، دیکھ رہے ہو، کسے تلاش کر رہے ہو؟ کیا امیر المومنین کو تلاش کر رہے ہو؟ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہاں، وہ تو کہا کہ پھر جو ہے وہ مسجد کے دائیں سائیڈ میں ہے، مسجد کے کونے میں ہے، مسجد نبوی کے، اور جو ان کی چادر ہے یا جو ہے کہیے جو سر پہ جو ہے ٹوپی جو ہے اونچی سی ٹوپی جو زمانے میں رکھی جاتی تھی، ایک وہ ٹوپی یا چادر جو بھی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ جو ہے انہوں نے اسی کا تکیہ بنا کر کے اسی پر جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں، مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پہنچے یہ لے کر کے ہرمزان کو وہاں پہ، مدینے کے اور دوسرے لوگ بھی آ گئے۔ جب وہاں پر وہ سوئے ہوئے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے، کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ آدمی ہرمزان دیکھتا ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ خلیفہ ہے، یہی عمر ہے۔ عمر کو دیکھنے کی بڑی خواہش رہی ہوگی، بڑے چرچے تھے ان کے جو ہے کسریٰ کے دربار میں بھی، قیصر کے دربار میں بھی، اور ان کی خلافت کے بڑے چرچے تھے، دیکھنے کی بڑی خواہش رہی ہوگی، لیکن اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو بھی مسجد کے اندر جو بھی ہے، کون ہے وہاں پہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی نہیں تھا مسجد میں اس وقت سوائے ان کے، جب یہ لوگ اندر گئے تھے، اور وہ بھی اکیلے جو ہے سوئے ہوئے ہیں۔ جب یہ چیز دیکھی ہرمزان نے تو پوچھا آئینا عمر، مسجد میں وہ جو سوئے ہوئے ان کے علاوہ کوئی ہے نہیں، تو پوچھا کہ یہ عمر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہی عمر ہے، اشارہ کیا ان کی طرف جو کہ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ تو اس وقت ہرمزان یہ بڑا جو ہے تعجب میں پڑ گیا کہ کہاں ہیں ان کے باڈی گارڈ، کہاں ہیں ان کے سیکریٹری، کہاں ہیں ان کے وزیر، کہاں ہیں سب؟ یعنی جو ہے چاروں طرف، جیسے زمانے میں بھی کسریٰ وغیرہ کے علاقے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ بادشاہ ہے تو بادشاہ کے حواری مواری اس کے ساتھ چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے رہیں گے، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی ان کے ساتھ دیوان ہے، نہ کوئی جو ہے وزیروں کا کوئی بڑا سا قافلہ ہے، اور نہ ہی کوئی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے باڈی گارڈ، نہ ہی زیڈ سیکورٹی، نہ ہی کوئی اور سیکورٹی، کسی طرح کی کوئی سیکورٹی نہیں۔ دیکھ کر کے بہت تعجب کیا، اس نے کہا یہ تو نبی ہو سکتا ہے کوئی، یعنی جو اپنی سیکورٹی سے اتنا بے پرواہ ہو کہ اکیلا مسجد میں ایک طرف سویا ہوا ہے، تو یہ تو کوئی نبی ہو سکتا ہے، نبی کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو کہا لوگوں نے کہ نبی نہیں، نبیوں کا کام کرتے ہیں،
یاد رکھیے جیسے نبی کی حفاظت نبیوں کا کام کرنے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے. کہا کہ نبیوں کا کام کرتے ہیں لوگ جو ہے. جب سے ہی لوگوں کو خبریں یہ ملتی گئی لوگ بھی مسجد میں اکٹھا ہوتے گئے, آوازیں ہوتی گئیں, آوازیں بلند ہوتی گئیں, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز سن کر کے جاگ گئے. ہرمزان کو دیکھتے ہی کہا ہرمزان, پہچان گئے, کہا کہ ہرمزان. تو ہرمزان نے کہا, لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ ہرمزان ہی ہے. اس کے بعد جب اس کو دیکھا, اس کے ان کپڑوں میں دیکھا, اور ان جو ہے اس کے وہ تاج ہیرے جواہرات اور جو سونے چاندی سے جو ہے اس کے مزین, اس کے جو ہے ہتھیار اور جو ہے اس کا تاج دیکھا, تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا اعوذ باللہ من النار, اعوذ باللہ من النار واستعین اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں آگ سے. یہ سب کیا چیزیں ہیں جو اس کے اوپر ہیں؟ جب اللہ کی نعمت آتی ہے, ابھی اللہ کی برکتوں کی بات آئی تھی, جب اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی اپنے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے تو یہ انسان کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو اسی طرح سے ہیرے جواہرات سے سجا لیتا ہے. یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہونا چاہیے. تو کہا اعوذ باللہ من النار. یہ دولت کبھی انسان کے لیے جہنم کا سامان بن جاتی ہے, آگ کا سامان بن جاتی ہے. اس لیے پڑھائیے اور کہا اللہ کی مدد چاہتا ہوں میں, اور یہ بھی کہا الحمدللہ الذی اذل بالاسلام ھذا واشیاءہ, اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اسلام کی دولت بھیج کر کے اس کو اور اس کے ماتحت لوگوں کو اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو ذلیل کر دیا. آج اسلام کی دولت سے مسلمانوں کو سر اونچا کر دیا اور ان کو ذلیل کر دیا ہے. دیکھو اتنی سب دولت رکھ کر کے بھی آج ہمارے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا انہوں نے اور کہا یا معاشر المسلمین تمسکوا بہذا الدین. یہ خاص طریقے سے میرے بھائیوں اس درس کی جو عبرت کا پہلو ہے, جو تزکیے کا پہلو ہے, وہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہا کہ اس دین کو مضبوطی سے پکڑو, مسلمانوں سے کہا, اور کہا کہ اپنے نبی کے طریقے پر چلو. وَلَا تُبْتِرَنَّكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا غَرَارًا, دنیا کی نعمتوں سے کبھی تمہیں دھوکے میں نہیں آ جانا. یاد رکھو دنیا کی یہ دولت دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیکھ کر کے لوگوں کو نصیحت فرمائے. اس کے بعد باقاعدہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, ان سے کہا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ اہواز کا بادشاہ ہے. اہواز یہ وہی علاقہ جو ابھی تستر جو جنگ کی بات چل رہی تھی آپ کے سامنے, اس پورے علاقے کو اہواز کہتے تھے. کہا کہ یہ اہواز کا بادشاہ ہے, آپ اس سے بات کیجئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, لے جاؤ پہلے اس کو, اور اس کے یہ سارے جتنے بھی جواہرات ہیں, یہ یاقوت اور جو ہے جواہرات سے, ہیرے جواہرات سے جو اس کا جسم لدا ہوا ہے, اس کے جسم سے ہر چیز اتار دو, صرف اس کو اتنا کپڑا پہنا دو جس سے اس کا جو ہے اس کی شرمگاہ چھپی رہے. جو انسان کے جسم کو چھپانے کے لیے جو کپڑا ضروری ہے وہ کپڑا پہنا کر کے اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ. اس کے بعد اس کو لے کر کے آئے خدمت میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے. تب جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس سے کہ ہرمزان تم نے کیا دیکھا, کیا تمہارا اب خیال ہے اس کے تعلق سے؟ اس کے بعد کہا ہرمزان نے یا عمر انا وإياكم فی الجاہلیت کان اللہ قد خلا بیننا وبینکم
فغلبناکم اذ لم یکن معنا ولا معکم، کہ ہم اور تم جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے کی بات دیکھیے، یہ ہرمزان کہہ رہا ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے، نوٹ کیجئے گا۔ ہرمزان کہہ رہا ہے کہ عمر، ہم اور تم جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ہماری جنگیں ہوتی تھی، اللہ نہ تمہارے ساتھ ہوتا تھا نہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا، تو ہم تم پر غالب آ جاتے تھے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ فَلَمَّا كَانَ مَعَكُمْ غَلَبْتُمْ، لیکن اسلام کے بعد اب اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا، تو اللہ تمہارے ساتھ تھا، اس لیے تم ہم پر غالب آ جاتے ہو۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، یہی اہم چیز ہے اس کے اندر، جو بنیادی فرق ہے یہی عرب قوم تھی میرے بھائیوں، اسلام سے پہلے قیصر و کسریٰ کی طاقتیں، اور ان کو جو ہے آپس میں لڑا کر کے ہمیشہ ان کو اب ان کے اندر ہی بزی رکھتے تھے، کبھی ان کے پاس یہ سوچ بھی نہیں تھی کبھی یہ قیصر و کسریٰ کے تخت کو فتح کر لیں گے، کبھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ لیکن کہا ہرمزان نے کہ اب تمہارے پاس ایک مزید طاقت کیا آ گئی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو تم ہم پر غالب آ گئے۔ یہ دشمن کہہ رہا ہے، نوٹ کیجئے گا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات یہاں پر اور کہی، وہ عرب اس کے لحاظ سے، یہ فارس کا علاقہ تھا پورا، اور ہرمزان یہ فارس والوں کا لیڈر ہے، یہ ان کا کمانڈر تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاہلیت میں بھی تو تم لوگ ہم پر اس لیے غالب آ جاتے تھے کہ ہم بکھرے ہوئے تھے، ہمارے اندر اجتماعیت نہیں تھی، اتفاق نہیں تھا، اور ہماری اس جو ہے بکھراؤ سے تم نے جو ہے فائدہ اٹھایا، تم لوگ ہم پر جو ہے غالب آ جاتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس کو، اور بھی باتیں ہوئیں، اور جو ہے مختلف جو ہے باتوں میں جو ہے اس نے کئی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا، یعنی ایک عہد کرتا لیکن اس عہد کو توڑ دیتا تھا، بے وفائی کرتا تھا۔ کئی مرتبہ ہوا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی جو اس سے پوچھا اس کے بارے میں کہ تم ایسا کیوں کرتے رہے، تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تم سے بیان کروں تو تم میری گردن مار دو، اس لیے پہلے مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ اس نے کہا کہ ایک گلاس پانی پلا دو۔ گلاس میں پانی لایا گیا، لیکن گلاس جو مسلمانوں کا گلاس ہوتا تھا وہی گلاس رہا، یعنی وہی عام جو ہے برتن والا گلاس۔ یہ جو کسریٰ والے، جو ایران والے، فارس والے، ان کے جو برتن ہوتے تھے سونے چاندی کے، ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کا برتن مسلمانوں کے پاس کہاں سے آئے گا، بڑے نفیس قسم کے برتن ہوتے تھے ان کے پاس۔ تو اس نے اس برتن میں، اس گلاس میں پانی جب لے کر کے آئے پینے کے لیے، تو کہا کہ اگر میں پیاس سے مر بھی جاؤں تب بھی میں اس گلاس میں پانی نہیں پی سکتا۔ سوچیے، ابھی بھی اس کو کہتے ہیں رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ اردو میں کیا کہتے ہیں محاورے میں؟ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ اسی انداز سے بات کیا اس نے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کو گلاس، دوسرا گلاس جو ہے تھوڑا اس سے بہتر گلاس، وہ لایا گیا، اس میں پانی لایا گیا۔ جب ہاتھ میں پکڑا اس نے تو اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے۔ یہ بھی اس کی طرف سے ایک وہ تھا مسئلہ، ایک سازش ہی تھی، سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے اس کی اپنی ایک سیاست ہی تھی، ہاتھ کانپ رہا ہے جو۔ تو پوچھا اس کے بارے میں، تو کہا کہ جو ہے ڈر ہے مجھے کہ کہیں میں پانی پینے لگوں اور تم مجھے قتل نہ کر دو، اس لیے میں جو ہے نہیں پی رہا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، جب تک تم پانی پی نہیں لوگے تب تک میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، اطمینان سے تم پانی پی لو، گلاس اٹھاؤ اور پانی پی لو۔ جیسے ہی یہ بات کہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ویسے ہی اس نے گلاس اٹھایا اور پانی زمین پر اڈیل دیا، پانی اڈیل دیا۔ بہت سنا ہوگا آپ نے، اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوگی، سنی ہوگی آپ نے۔ یہ ہرمزان نے کیا تھا اس وقت، اسلامی تاریخ کی یہ بات ہے، اس نے یہ پانی جو ہے اڈیل دیا۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر سے اس کو پانی دے دو، قتل کرنے سے پہلے اس کو پی لینے دو، ایسا نہ ہو کہ بیچارہ پیاسا ہی مارا جائے، اس لیے پہلے اس کی پیاس بجھا دو پھر اسے جو ہے قتل کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا مقصد تو صرف یہ تھا اس سے کہ میں تمہاری طرف سے امن حاصل کر لوں کہ تم مجھے قتل نہیں کرو گے، اور تم نے کہہ دیا ہے یہ بات کہ جب تک پانی پی نہیں لوگے تب تک میں قتل نہیں کروں۔ اب یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا پانی پینے کا، مجھے پانی پینا ہی نہیں۔ اب جب یہ بات اس نے کہی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو جو ہے اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تم کو کوئی امان نہیں دیا ہے، ایسا کچھ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہا کہ نہیں، آپ نے مجھے امان دے دیا ہے، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، جب تک میں پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ جو موجود تھے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین یہ سچ کہہ رہا ہے، آپ نے اس سے کہہ دیا ہے، آپ نے اس سے یہ بات کہہ دی ہے، اور آپ کے کہنے کی وجہ سے ہی اب یہ جو ہے آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا ہے اس سے کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم جب تک پانی پی نہیں لوگے تب تک جو ہے ہم کچھ نہیں کریں گے تم کو۔ جب یہ بات ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ انہوں نے اس ذہن سے وہ بات نہیں کہی تھی، لیکن بہرحال ہرمزان اس کی وہ جو ہے جو چالاکی ہوتی تھی فارس والوں کی، اس چالاکی کو سامنے جو ہے رکھیے کہ اس لحاظ سے اس نے اپنے لیے امان حاصل کر لی تھی۔ صحابہ نے جو بات تھی وہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دی۔ اسلامی طریقہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم عمر کی بات ہی کہیں گے کہ نہیں آپ نے جو ہے نہیں دیا امان، نہیں، جو بات ہوئی تھی وہ بات صحابہ نے واضح کر دی کہ آپ نے یہ بات کہی ہے اور آپ نے اسے امان دے دیا ہے۔ جب صحابہ کی طرف سے بھی یہ بات ہو گئی، وہاں جو موجود تھے لوگ ان کی طرف سے ہو گئی، تب جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان سے کہ تم نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ کہا خدعتنی واللہ لا انخدع الا لمسلمین، کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اللہ کی قسم میں تو کسی مسلمان سے ہی دھوکہ کھا سکتا ہوں، کسی غیر مسلم سے دھوکہ کھا جاؤں یہ کیسے جو ہے۔ کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس کے بعد ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سے اس کی پوری کہانی ہوئی، اس نے کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا میرے بھائی۔ تو یہ پورا معاملہ، چونکہ اب یہ جو ہے اسی سے جڑی ہوئی بات تھی تو میں نے سوچا بات مکمل کر دوں پہلے۔ تو اس طرح سے ہرمزان کا یہ معاملہ جو ہے ختم ہو گیا۔ اب آگے کیا سلسلہ آگے بڑھا ہے اس میں جو خط کا، انشاءاللہ آگے کے درس میں وہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہماری عربی کی کلاس ہوگی۔ جو بھائی ہمارے عربی کی کلاس میں شریک ہیں وہ لوگ اپنی کتابوں کے ساتھ عربی کی کلاس میں شرکت کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔